ناظرین، قرآن کریم کے جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں سے اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ ناظرین، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ ناظرین، تمام جانداروں میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ ناظرین، جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن کریم جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ ناظرین، مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں باعوت عطا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے۔ ناظرین، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید قطبین ہیں جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہیں، جبکہ قرآن نے باعوت عطا کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراضات اٹھائے ہیں، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو اس چھوٹے سے جانور کی شناخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات و اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ ناظرین، یہ بظاہر کمزور سا جانور ہے جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا۔ اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ناظرین، یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اصرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، آج میڈیکل سائنسدانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات کو علم ہے۔ ناظرین، میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا، مگر مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لو گے
तो तब आपके जहन में भी ये आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात किए हैं कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। नाज़रीन, ये तो बहुत तफसीली बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सारी की सारी इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत होते हैं। इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 के पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निजाम है और इसी के जरिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निजाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। नाज़रीन, एक मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निजाम भी मौजूद है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज है, जो तुम्हें अपनी आंख से नजर भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तुम्हारे अमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीजों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करें या इसके ऊपर की किसी चीज की। दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। फी इमानिल्लाह।